آپ لوگ جلدی جلدی آ جائیے، تو پھر کچھ بات کرنی عید اور نماز کے متعلق۔ سے جو ہے لوگوں کے پاس پیغام پہنچ جائے زیادہ سے زیادہ، جو ہم دینا چاہ رہے ہیں۔ عید کے نماز کے متعلق کچھ بات کرنی ہے، جو کافی لوگ پریشان ہیں اس کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی کو عید کے چاند مبارک ہو۔ لوگوں کے یہ سوال آ رہے ہیں کہ کل عید کی نماز کیسے پڑھی جائے، کیونکہ اب کی بار عیدگاہ میں تو نماز ہوگی نہیں، نہ مسجدوں میں نماز ہوگی جہاں پہ نماز ہوا کرتی تھی ہمیشہ۔ اس سال کورونا جیسی مہاماری کی وجہ سے مسجدوں میں یا عیدگاہوں میں نماز ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم کو اپنے ہندوستان کے لا جو ہے اس کو بھی ماننا ہے، اور جو پرشاسن کی طرف سے گائیڈ لائن آئی ہے اس کو بھی ماننا ہے، کیونکہ ہم لوگ ہندوستانی مسلمان ہمیشہ ہندوستان کے قانون کو مانتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس بار بھی ہم لوگ مانیں گے۔ کبھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے طرف سے کوئی بھی النگھن ایسا ہو جس کے وجہ سے کوئی بھی ہم کو کچھ کہہ سکے۔ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے 30 روزے رکھے، گھروں پہ تراویح پڑھی جیسے ممکن ہوا، کچھ لوگوں نے 2-4 لوگوں نے ایک ساتھ مل کے نماز پڑھی، تراویح پڑھائی گئی، کچھ لوگوں نے انفرادی طور پہ سورہ تراویح پڑھی۔ اب کل عید کا دن ہے، تو عید کی نماز کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب کافی لوگ جڑ گئے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں ایک بار آپ لوگ شیئر کر دیں سب لوگ، کہ پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے، کیونکہ میرا لائیو آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم کل عید کی نماز کو کیسے پڑھیں، اور اگر اکیلے ہیں تو عید کی نماز کا متبادل کیا ہوگا۔ صرف ہمارا یہ مقصد ہے اس ٹائم، کوئی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لائیو آئیں لوگ ہم کو سنیں، ایسا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ کافی لوگوں کے میسج آئے ہیں، اس وجہ سے میں لائیو آیا۔ تو عید کی نماز کے جو علماء کرام نے جو شرائط رکھی ہیں اب کی بار، وہ یہ ہیں کہ اگر 4 لوگ ہیں، کم سے کم اگر 4 لوگ ہیں تو گھر پہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اب 4 لوگ نماز ہے تو کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ 2 رکعت عید کی نماز کی نیت کرتا ہوں واجب، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ اب اس میں یہ آتا ہے کہ بھائی عید کی نماز تو 2 رکعت پڑھ لیں گے۔ اب اس میں کیا ہے کہ 2 رکعت عید کی نماز کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے، تو خطبہ بہت سے لوگوں کو آتا ہے، بہت سے لوگوں کو خطبہ نہیں آتا ہے۔ تو خطبہ میں بتا دوں کہ خطبہ جو ہے وہ کہ اگر اس کو سنت غیر مؤکدہ ہے، اگر ہم اس خطبے کو پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو بھی ہماری عید کی نماز ہو جائے گی۔ اب بہت سے لوگ اختلاف یہ کر سکتے ہیں کہ ایسا تو کبھی ہوا نہیں ہے، کہ اس وجہ، کیونکہ اب کی بار ہمیشہ کی طرح اس بار ایسا معاملہ نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے اگر ہم خطبہ نہیں پڑھتے ہیں تو بغیر خطبے کی بھی عید کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اگر خطبہ سنت مؤکدہ ہوتا یا واجب ہوتا تو، اور عید میں خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اگر جمعے کی نماز میں ہم دیکھیں کہ آدمی کہتے ہیں خطبہ ضروری ہے سننا، جمعے کی نماز میں خطبہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے پڑھنا واجب ہے، اس لیے ہم جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے پڑھتے ہیں۔ اور عید کی نماز میں خطبہ غیر مؤکدہ ہے،
اس لیے ہم عید کی نماز میں خطبہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں. تو اگر ہم نماز کے بعد خطبہ اگر ہمیں نہیں آتا ہے تو ہم نہیں بھی پڑھیں گے تو عید کی نماز ہماری ہو جائے گی. اور اگر خطبہ پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو ہم کو میسج کرے تو میں آپ کو مختصر سا خطبہ جو ہے ہم آپ کو میسنجر پہ سینڈ کر دیں گے, یا ہمارے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں, میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا, یا گوگل وغیرہ پہ بھی جو ہے عید کے خطبہ PDF فائل میں موجود ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا کہ جہاں پہ 4 عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس نماز پڑھ لیں. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو جہاں پہ 4 لوگ 5 لوگ نہیں ہیں, یا کی امامت کا فرائض ادا نہیں کر سکتے, تو وہ عید کی نماز کیسے پڑھیں؟ عید کی نماز پڑھنا ضروری. اب جو لوگ نہیں پڑھ سکتے اس مہاماری کی وجہ سے, کیونکہ اکٹھا بھی نہیں ہوا جا سکتا ایک جگہ جس سے قانون کا النگھن ہو, تو اس میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لیں, کیونکہ عید کا دن رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے اللہ تعالی ہم کو جو ہے ایک تحفے کے طور پہ, تو ہم لوگ شکرانے کی 2 رکعت نماز انفرادی طور پہ پڑھ سکتے ہیں, یعنی سنگل نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو وہ 2 رکعت جیسے نماز پڑھی جاتی ہے عام, تو 2 رکعت شکرانے کی نفل ادا کری جا سکتی ہے. اب نماز عیدین کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی نماز عیدین کا طریقہ تو ہم لوگ کافی لوگوں کو معلوم ہے, مگر کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہے, کچھ لوگ بھول جاتے ہیں. تو نماز عیدین کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید الفطر واجب پیچھے امام کے اللہ اکبر, یہ ہماری مقتدی کی نیت ہوگی. اور اس میں ہم کو اضافہ کیا کرنا ہے؟ اضافہ ہم کو یہ کرنا ہے کہ 6 زائد تکبیروں کے, کیونکہ جو بھی نمازیں ہوتی ہیں وہ ایک نارملی طور سے نماز ہوتی ہے, مگر عیدین کی نماز جو ہوتی ہے اس میں 6 تکبیر جو ہے وہ الگ سے اضافی طور پہ ہوتی ہیں. یہ عید کی نماز کے لیے مختص ہے. تو اب ہم نماز کا طریقہ بتاتے ہیں. اب امام صاحب جو ہیں اللہ اکبر کہیں گے, ثنا پڑھیں گے, پھر اس کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دیں گے. پھر امام صاحب 3 بار اللہ اکبر کہیں گے, ہاتھ چھوڑ دیں گے, پھر اللہ اکبر کہیں گے, ہاتھ چھوڑ دیں گے, پھر اللہ اکبر کہیں گے, ہاتھ چھوڑ دیں گے, پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے. اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے, اس کے بعد رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, اور اس طرح سے پہلی رکعت کو مکمل کر لیں گے. اس کے بعد امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, قرات کریں گے, یعنی کہ الحمد شریف پڑھیں گے, اس کے بعد سورہ ملائیں گے, پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں نہیں جائیں گے, وہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر دوسری بار اللہ اکبر کہیں گے, ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے, چھوڑ دیں گے. پھر اسی طرح تیسری بار ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے, اللہ اکبر کہیں گے, چھوڑ دیں گے. پھر امام صاحب چوتھی بار جب اللہ اکبر کہیں گے تو وہ ہاتھ اٹھائیں گے نہیں, بلکہ ڈائریکٹ رکوع میں جائیں گے, یعنی کہ چوتھی بار کی تکبیر میں رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جائیں گے, پھر رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, پھر سلام پھیر دیں گے. اس طرح سے ہماری عید کی نماز ہو جائے گی. جو لوگ بھی مطلب گھر پہ پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح سے نماز کو پڑھا سکتے ہیں. ہوتا ہے جو کہ سنت غیر, اب جن کو ہے کے ذریعے گوگل سیو کر سکتے ہیں, موبائل میں سیو کر کے موبائل سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. موبائل میں خطبہ ڈاؤن لوڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح سے ہماری عید کی نماز بھی ہو جائے گی اور ہم لاک ڈاؤن کا کوئی بھی النگھن بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ہم کو کسی بھی طرح کا لاک ڈاؤن کا النگھن نہیں کرنا ہے جس سے ہماری قوم کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی یہ بھڑکا سکے, یہ کہہ سکے کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے مہاماری بڑھ رہی ہے. تو اس لیے آج چاند رات کا دن ہے, آج بھی ہم کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی مارکیٹ میں خریداری وغیرہ نہیں کرنی ہے. ہم کو ان پیسوں کو بچا کے غریبوں کی مدد کرنی ہو, چاہے مسلمان ہو, سب کی مدد کرنی
اور ہمارے لیے دھرم نہیں ہے، پہلے انسانیت ہے۔ مدد کریں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سبھی کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ جو پیسوں سے کپڑے خریدنا چاہتے تھے ان پیسوں سے ہم کو مدد کریں دوسروں کی، جس سے ہمارے بیچ میں جن لوگوں کے یہاں اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لائن لگا کے نہیں لے سکتے، ان کے یہاں جا کے ہم راشن، جس سے ہمارے ہندوستان میں بھوک مری بھی کم ہوگی، اور کیونکہ ہم سرکار سے تو کوئی امید لگا نہیں سکتے، اس لیے ہم کو خود ہی ہندوستانیوں کو اس میں بیڑا اٹھانا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہت سے بھی رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے MMA جوہر فینس ایسوسی ایشن کی طرف سے کافی پہلے دن سے مدد کر رہے ہیں۔ ہمارے شہباز بھائی ہیں انسانیت فاؤنڈیشن کے نام سے، ان لوگ بھی ماشاءاللہ کافی مدد کر رہے ہیں، وہ بھی کافی مدد کر رہے ہیں۔ توفیق صاحب کانپور ماشاءاللہ کافی مدد کر رہے ہیں۔ ہندوستان پیپر کی رپورٹ بھی یہی ہے کہ کانپور میں ماشاءاللہ سب سے زیادہ جو ہے تعاون کرا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم کو برقرار رکھنا ہے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی النگھن نہیں کرنا ہے ہمیں، اور ہم اپنے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے سبھی کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم سبھی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ کسی بھی طرح کا لاک ڈاؤن کا النگھن نہ کریے گا، ورنہ یہ بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موقع کی تلاش میں ہیں کہ کیسے آپ کوئی غلطی کریں اور ہم آپ کو دبوچ لیں۔ اس لیے ہم کو سادگی کے ساتھ عید منانا ہے۔ ایک بار پھر سے سب کو بہت بہت مبارکباد۔ اللہ حافظ۔ آپ لوگ لاک ڈاؤن کا پالن کریے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم کو ڈائریکٹ میسج کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔